اردو کا استاد بننے کا خواب ہے؟ بہت خوب۔ اچھا، اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک بہت اہم راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ، یعنی ٹیٹ۔ تو چلیں اس اہم امتحان کو سمجھنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک امتحان نہیں ہے، اسے یوں سمجھیں کہ یہ تدریسی کیریئر کا وہ لازمی دروازہ ہے جو پورے ہندوستان کے سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 8ویں جماعت تک پڑھانے کے مواقع کھولتا ہے۔ اور ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ ایک لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر سرکاری اسکولوں میں استاد بننے کے اہل ہی نہیں ہو سکتے۔ 60%، جی ہاں، یہ ہے وہ نمبر جو ذہن میں رکھنا ہے۔ کامیابی کے لیے کم از کم 60% نمبر چاہیے۔ اور سچ پوچھیں تو ماضی میں کامیابی کی شرح کچھ خاص نہیں رہی، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک صحیح حکمت عملی کے ساتھ اس چیلنج پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلے اس امتحان کو فتح کرنے کے لیے ایک واضح منصوبہ بناتے ہیں۔ ہم ان 5 اہم شعبوں پر بات کریں گے، یہی ہماری تیاری کی بنیاد بنیں گے۔ تو سب سے پہلے سلیبس کو سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ تیاری کا ایک نقشہ ہے۔ ہاں، پہلی نظر میں یہ بہت وسیع لگ سکتا ہے، لیکن اسے سمجھنا ہی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو سلیبس کو ان 6 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: زبان کی مہارتیں، فہم عبارت، ادبیات، تدریسی صلاحیت، تحریری مہارت اور لغت۔ ہر حصہ قابلیت کے ایک الگ پہلو کو جانچتا ہے، اور ہم ان سب پر ایک ایک کر کے نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں زبان اور ادب کی مہارتوں سے، جو اس امتحان کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں زبان پر اصل گرفت کو پرکھا جاتا ہے۔ جملوں کی صحیح ساخت، یعنی ترکیب نحوی کی گہری سمجھ بہت ہی ضروری ہے۔ بھائی، ایک استاد کے طور پر صرف خود صحیح جملے بنانا کافی نہیں، بلکہ اپنے طلباء کو بھی تو سکھانا ہوگا نا۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ محاورے اور کہاوت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، محاورہ جیسے غم کھانا لچکدار ہوتا ہے، مطلب فائل کے حساب سے بدل سکتا ہے، لیکن کہاوت جیسے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ایک مکمل اور پکا جملہ ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ امتحان کے لیے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر امتحان میں اردو ادب کے جو ستون ہیں، جیسے غالب، اقبال اور پریم چند، ان کے کاموں سے واقفیت بھی لازمی ہے۔ ان کی تخلیقات نے صرف زبان کو ہی نہیں سنوارا، بلکہ ہماری ثقافت کو بھی ایک شکل دی ہے۔ اب آتے ہیں تدریس کے فن کی طرف۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، TET صرف یہ نہیں جانچتا کہ اردو آتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اسے مؤثر طریقے سے سکھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ حصہ جدید تدریسی طریقوں کے علم کو جانچتا ہے، جیسے کہ سرگرمی پر مبنی تعلیم اور گروپ ورک۔ ان سارے طریقوں کا مقصد ایک ہی ہے: سیکھنے کے عمل کو طلباء کے لیے دلچسپ اور انٹریکٹیو بنانا۔ پروفیسر غلام سیدین کا یہ قول کیا خوبصورتی سے زبان کے ساتھ اس گہرے اور فطری تعلق کو بیان کرتا ہے۔ ایک اچھا استاد اسی تعلق کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سیکھنا ایک بالکل فطری عمل بن جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ کلاس روم میں بلومز ٹیکسانومی جیسے منظم تعلیمی اصولوں کو لاگو کرنا۔ یہ صرف پڑھا دینا نہیں ہے، بلکہ سوچنے کی مختلف سطحوں کو فروغ دینا ہے، یعنی سادہ یادداشت سے لے کر گہرے تجزیاتی مہارتوں تک۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ ہم نے اس سلیبس کا نقشہ دیکھ لیا ہے، آئیے کامیاب حکمت عملی بنانے کے لیے خود امتحان کی ساخت پر نظر ڈالتے ہیں۔ امتحان کا پیٹرن بہت سیدھا سادہ ہے۔ 150 سوال، 150 منٹ، مطلب ہر سوال کے لیے 1 منٹ۔ اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، چاہے پورا یقین ہو یا نہ ہو۔ اور جوابی شیٹ کچھ اس طرح کی دکھتی ہے۔ ہر جواب کے لیے نیلے یا کالے بال پوائنٹ پین سے ایک دائرہ بھرنا ہوتا ہے۔ ایک مشورہ ہے، دائروں کو احتیاط سے ساتھ ساتھ بھرتے جائیں، انہیں بالکل آخر کے لیے مت چھوڑیں۔ مؤثر تیاری کے لیے یہ 3 قدمی طریقہ اپنائیں: روزانہ مطالعہ، گرامر کی مشق اور پرانے پرچوں کو حل کرنا۔ بس یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، پرانے پرچے حل کرنا پورے سلیبس کو دہرانے کا اور امتحان کے دن کے ماحول میں خود کو ڈھالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سچ میں اس مشق کے فائدوں کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ علم اور اعتماد دونوں کو بہت بڑھاتا ہے۔ تو اب جب کہ یہ پورا روڈ میپ سامنے ہے،
اردو استاد بننے کا راستہ بالکل صاف ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ تیاری کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ سفر کا آغاز اب ہوتا ہے۔